الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الم نشرح تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ سے بوجھ کو نہیں ہٹایا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قرآن کریم کے اس صورت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، آپ کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ ایک آیت میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اس جملے کو اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ اس صورت میں ارشاد فرمایا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی تنگی اور تکلیف آتی ہے تو اس کے بعد انسان کے لیے آسانی اور راحت آتی۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ہم ہر تنگی سے اسے نجات دلاتے ہیں، اور ہر مشکل سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہر تنگی کے بعد استغفار کو جب انسان لازم پکڑتا ہے تو اللہ آسانی لے کر آتا ہے۔
تو جو بات میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت آتی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر سختی کے بعد نرمی آتی ہے، ہر مشکل حالات کے گزرنے کے بعد اللہ سہل حالات کو انسان کے لیے لے کر آتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جب آپ نظر دوڑاؤ گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جب بھی تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں تو اللہ نے اس کے بعد راحت کو لایا۔ اس لیے انسان کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ناشکری کے کلمات نہ کہے، مصائب کی وجہ سے معاذ اللہ رب العزت سے شکوے شکایت نہ کرے، اور بعض حالات سے دوچار ہو کر خودکشی کر دیتے ہیں۔ کوئی مصائب کی وجہ سے گلے میں پھندا ڈال دیتا ہے، کوئی سمندر میں کود جاتا ہے، کوئی ریل کے آگے لیٹ جاتا ہے، کوئی زہر کا پیالہ پی لیتا ہے، کوئی تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، کوئی بندوق سر پہ رکھ کر گولی چلا کر اپنی زندگی کا اختتام کر دیتا ہے۔ تو انسان کبھی بھی مصائب اور حالات میں ایسا قدم کبھی نہ اٹھائے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مصیبت کے بعد، ہر سختی کے بعد آسانی لے کر آتا ہے، ہر تکلیف کے بعد اللہ راحت لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اگر آپ پیچھے چلیے تو حضرت آدم علیہ السلام، آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی تکالیف اور مصائب آئے اور اللہ نے مشکل کے بعد آسانی لائی۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو حضرت آدم اور حوا نے اس میں سے کھایا تو تکلیف اور مشقت آئی، اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پہ اتار دیا، لیکن وہ حضرت آدم اور حوا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو یقیناً ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کو معاف فرمایا، اور اللہ رب العزت نے انہیں انعام اور اعزاز بھی عطا فرمایا، خلافت بھی عطا فرمائی۔ تو دیکھیں تکلیف آئی تھی لیکن اس کے بعد اللہ نے راحت عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تکلیف آتی ہے کہ بادشاہ وقت بھی مخالف، قوم کے لوگ بھی مخالف، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت آگ کو مخاطب کرتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ تو آگ میں ڈالا، انہوں نے تکلیف پہنچانے کے لیے، اللہ نے اس تکلیف کے بعد اللہ راحت کو لے کر آیا کہ اللہ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر تکلیف کے بعد راحت آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس دور میں فرعون نے حکم جاری کیا تھا جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا فرعون کے کارندے اسے قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ان کی والدہ اسے ایک صندوق میں ڈال دیتی ہے اور صندوق کو دریا میں بہا دیتی ہیں۔ اللہ کا حکم، دریا کا پانی بھی چلتے ہوئے فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے، اور وہاں سے جب یہ صندوق گزرنے لگتا ہے تو حضرت آسیہ کو اطلاع ملتی ہے، صندوق کھولتے ہیں تو نہایت خوبصورت بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب اللہ نے تکلیف سے نجات دلائی، فرعون قتل کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے راحت دی، اور اسی فرعون کے گھر میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ جس والدہ کی گود سے
بچے کو صندوق میں ڈالا گیا تھا۔ اب جب حضرت آسیہ کے پاس بچہ آیا، عورتوں کو بلاتے کہ اسے دودھ پلاؤ، تو حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھوم رہی تھیں، وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، ایک ایسی خاتون جو اسے دودھ پلائے گی تو امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ لے لے گا۔ تو انہوں نے کہا لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر آئیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو جھولی میں ڈالا اور اپنے سینے پہ لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ لے لیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ماں کی گود میں دوبارہ لوٹا کر حضرت موسیٰ کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر تکلیف کے بعد اللہ راحت کو لے کر آتا ہے۔ تکلیف آئی، صندوق میں ڈالا گیا، راحت آئی، اللہ نے دوبارہ ماں کی گود میں حضرت موسیٰ کو دوبارہ لوٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی تکلیف آتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پیارے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں ابا جان اللہ کے حکم کو پورا کرو، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو دیکھیں تکلیف آتی ہے، حضرت ابراہیم لٹا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور اللہ نے اس کے بدلے ایک مینڈے کو بھیجا، اور قیامت تک یہ حکم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو باقی رکھا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر تکلیف کے بعد اللہ راحت لاتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر پریشانی کے بعد، ہر مشقت کے بعد اللہ راحت کو لے کر آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، قوم کے لوگوں کو بتاتے ہیں 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ چونکہ اب اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ تم قوم کے لوگوں کو یہ اطلاع دو کہ ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو انہوں نے یہ خبر اس لیے دی تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر چلے گئے، چونکہ اب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب یہ کشتی میں سوار ہوئے تو پانی میں طغیانی آئی، اور عنقریب یہ کشتی قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ کشتی چلانے والے نے کہا لگتا ہے کوئی غلام اپنی آقا سے بھاگ کر آیا ہے، اس لیے یہ کشتی ڈگمگا رہی ہے، قریب ہے کہ ڈوب جائے۔ کون ہے؟ وہ خود ہی چھلانگ لگا دے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے سارے ہی ڈوب جائیں۔ تو اب حضرت یونس نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ سب نے کہا نہیں، آپ تو نیک صالح متقی انسان ہے۔ اب انہوں نے قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس نے پھر فرمایا، کہا نہیں دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری دفعہ پھر ہوئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی نیک لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک لقمہ بنا کر اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے، اور سمندر کی تہ میں حضرت یونس علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت یونس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا۔ ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اندھیروں میں پکارا۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ میں ہونا، تہ بتہ اندھیروں میں حضرت یونس نے صرف اللہ کو پکارا۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام پر جب تکلیف آتی، جب مصیبت پریشانی آتی، وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ کسی غیر کے سامنے وہ اپنے ہاتھ کو، اپنے دامن کو، اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے تھے۔ ان کا پختہ یقین تھا مصیبت بھی اللہ کے امر سے، مصیبت کا ہٹ جانا بھی رب کے حکم سے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت یونس کی پکار کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے حضرت یونس کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ اس لیے جو بھی ایمان والا تکلیف میں ہو اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ہر تکلیف کے بعد راحت آتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے میں نے واقعات عرض کیے، ہر ایک پر مشقت آئی لیکن اللہ اس کے بعد راحت کو لے کر آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مشقت کا دور مکہ میں گزرا، پھر اللہ مدینہ کی زندگی میں 10 سال میں اللہ راحت کو لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تنگی اور پریشانی بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط جیسا بدبخت اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں۔ اتنی تنگی بھی آپ پر آئی، اللہ نے بعد میں آسانی لائی۔ اتنی پریشانی بھی آئی کہ سجدے کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط نے چادر آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹنا چاہا، تنگی آئی، اللہ بعد میں آسانی لے کر آیا۔ آپ پر طائف میں پتھر بھی مارے گئے، پریشانیاں آئی، بعد میں اللہ نے معراج کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 7 آسمانوں کا سفر، جنت اور جہنم کے مناظر اللہ نے دکھائے۔ تکلیف آئی لیکن اللہ اس کے بعد راحت کو لے کر آیا۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں فإن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر پریشانی کے بعد اللہ راحت لاتا ہے۔ اس لیے انسان مصائب میں گلے شکوے نہ کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ تکلیف بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، پریشانی بھی اللہ کے امر سے دور ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، 3 دن آپ غار ثور میں ہوتے ہیں، تکلیف بھی آتی ہے اور پھر اللہ نکلنے کا راستہ بھی کیسے بنا دیتا ہے کہ اسی غار کے منہ پہ مکڑی آ کر جالا بھی بنا رہی ہے، کبوتری آ کر انڈے بھی دے رہی ہے، وہیں سے آپ کو نجات بھی ملتی ہے۔ پھر مدینہ پہنچتے ہیں، آئے دن فتوحات کا زمانہ بڑھتا جاتا ہے اور اللہ رب العزت آسانیوں کو، راحتوں کو سامنے لاتا ہے۔ اس لیے ہر پریشانی کے بعد راحت آتی ہے، تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، مصائب اور حالات میں صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے تاکہ پتہ چل جائے سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھیں تم میں بہترین عمل کر کے اللہ کے دربار میں کون آتا ہے۔ اللہ کس طرح تکلیف کے بعد راحت لاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک خاتون سیافام تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی، تو اکثر وہ ہار کا تذکرہ کرتی اور یہ کہتی تھی اس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہار والے دن میں مجھے نجات دی اور اللہ نے کفر کے شہر سے بھی مجھے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا، یہ جو تم اکثر کہتی ہو یوم الوشاح من تعاجیب ربنا، کہ میرے رب کی بڑی قدرت والا دن تھا وہ دن کہ جس دن اللہ نے ہار والے دن میں اللہ نے مجھے نجات دی اور کفر کے شہر سے بھی نجات دی، پوچھے یہ واقعہ کیا ہے؟ اس سیافام عورت نے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک شخص کے ہاں خدمت کرتی تھی، یہ باندھی تھی، تو کہا ایک دن ایسا ہوا اس شخص کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، میں اسے قضائے حاجت کے لیے لے کر گئی۔ اس بیٹی کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، لیکن یہ ہار چمڑے کے اندر لپٹا ہوا تھا اور چمڑا سرخ کلر کا تھا۔ تو اب جب یہ انہیں قضائے حاجت کے لیے لے کر گئی، راستے میں کہیں اس بچی کے گلے سے وہ ہار نیچے گر گیا۔ اب انہیں اس وقت پتہ نہ چلا، تو اب یہ واپس جب آئیں تو وہ ہار نہیں تھا، تو کہیں چیل وہاں سے گزر رہی تھی جو اس نے دیکھا
تو سرخ چمڑا تھا، وہ سمجھی کہ شاید گوشت کا ٹکڑا، تو چیل نے آ کر اسے اٹھا کر لے گئی۔ اب جب یہ گھر لوٹے تو اس نے کہا اس بچی کے گلے میں تو ہار تھا، تو عورت نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ اب انہوں نے اس پر شک کیا کہ تم ہی بچی کو لے کر گئی تھی قضاء حاجت کے لیے، تو تم نے ہی یہ ہار چوری کیا ہوگا۔ اس سے عفام عورت نے کہا میں نے چوری نہیں کیا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی لیکن انہیں اس پر اعتماد نہیں ہوا، تو لوگوں نے کہا اس کی تلاشی لو۔ تو اب اس کی تلاشی لینے لگے، کہا یہاں تک کہ بعض نے کہا معاذ اللہ اس کی شرمگاہ کی تلاشی لو، کہیں اس نے وہاں پر نہ چھپایا ہو۔ اب یہ جو خاتون تھی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں مسبب الاسباب کی قدرت شروع ہوتی ہے، جہاں انسان کی تدبیریں ناکام ہوتی ہیں وہاں خالق کائنات کا امر چلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی کہ اے اللہ میں نے چوری نہیں کی اور یہ لوگ مجھے اب رسوا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرمگاہ کی تلاشی لو، کہیں اس نے معاذ اللہ وہاں نہ چھپایا ہو۔ اے اللہ میری عزت کی لاج رکھنا۔ جو ساری زندگی اپنی عزت کی لاج رکھے اللہ بھی اس کی عزت کی لاج رکھتا ہے۔ جیسے خود اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو پھر اللہ بھی اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اب یہ خاتون اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہ تو سب کا اللہ ہے، وہ آزاد کبھی ہے غلام کبھی ہے، وہ مرد کبھی ہے عورت کبھی ہے۔ یہ خاتون سے عفام ہے اور باندھی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اچانک جس جگہ وہ اس کی تلاشی لے رہے تھے اوپر سے اسی طرح چیل آئی اور اس نے وہ ہار نیچے پھینک دیا اور آ کر اسی خادمہ کے قدموں میں گر گیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو ہار یہ تھا تو سب نے اس سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تیرے اوپر الزام لگایا۔ تو دیکھیں تنگی آئی اللہ آسانی لے کر آیا، اللہ نے کیسی راحت لائی۔ کائنات کی ہر چیز تو اللہ کے حکم میں، اللہ نے حکم دیا اور چیل نے اسی ہار کو نیچے پھینکا اور اسی خادمہ کے قدموں میں آ کر گرا اور سب نے پھر معافی تلافی کی۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے سامنے یہ خادمہ کہتی تھی وہ ہار والا دن میرے رب کے ہاں بڑے تعجب والا دن ہے جس دن اللہ نے مجھے نجات دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر تکلیف کے بعد اللہ راحت لے کر آتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ابراہیم بن عبداللہ حازمی کی کتاب ہے الفرج بعد الشدت والضیقہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک خاتون اپنے بچے کو اٹھائی جا رہی تھی اور پل کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس دور میں چونکہ لکڑیوں کے پل ہوا کرتے تھے تو خاتون کے ہاتھ میں اپنا بچہ تھا اور یہ راستے سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ پیچھے سے کوئی گھوڑے پر سوار تھا اور بڑا تیز رفتار گھوڑا تھا اور وہ قابو کر رہا تھا، لیکن گھوڑا اس سے قابو نہ ہوا۔ وہ دوڑتے ہوئے آیا اور اس عورت کے ساتھ ٹکرا گیا۔ جیسے ٹکرایا تو اس کے ہاتھ میں چونکہ اپنا بچہ تھا، وہ اتنے زور سے ٹکرایا کہ اس کے ہاتھ سے بچہ گرا اور پل کے اوپر سے گر کر نیچے سمندر میں گر گیا۔ اب جیسے سمندر میں گرا ہے تو نیچے ایک کپڑا تھا، پانی کے اوپر تیر رہا تھا، اس کپڑے کے اوپر وہ بچہ گر گیا۔ اب یہ خاتون رونے لگی کہ میرا بچہ گر گیا، بچاؤ بچاؤ۔ اللہ کے سامنے اس نے رجوع کیا۔ اس لیے جب مصیبت آئے انسان سب سے پہلے رب کے دروازے پر رجوع کرے، لیکن انسان بھی بڑا نادان ہے، ساری جگہ گھومنے کے بعد خدا یاد آتا ہے سب سے آخر میں۔ پہلے عاملوں کے پاس، حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، جب سب سے مایوس ہوتا ہے پھر خدا یاد آتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، انسان کو سب سے پہلے اللہ یاد آئے، مصیبت میں سب سے پہلے پیشانی رب کے سامنے جھکے، زبان پہ سب سے پہلے تذکرہ خالق کائنات کا ہو۔ عرب کی یہ عورت تھی، اس نے فوراً اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئی، اے اللہ سمندر کی موجوں میں نجات دینے والی ذات تیری ہے، یہ میرا بیٹا ہے معصوم، اے اللہ تو نجات دے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک باز آیا اور یہ چونکہ چادر میں تھا تو باز نے آ کر یوں پکڑا اور وہ سمجھا کہ شکار ہے اور اپنے پنجوں میں پکڑ کر اس کو لے کر اڑا۔ خاتون نے دیکھا تو اس نے آواز دی، لوگوں نے بھی دیکھا تو لوگ اس باز کے پیچھے بھاگنے لگے۔ باز اڑتے اڑتے جیسے ہی کنارے پر پہنچا تو اس نے نیچے آ کر اس چادر کو نیچے رکھ دیا اور پیچھے سے لوگوں نے آواز دی، باز اڑ گیا۔ تو جب دیکھا گیا بچہ بالکل صحیح سلامت تھا۔
اللہ تکلیف کے بعد یوں راحت لاتا ہے. بچہ پل کے اوپر سے گر رہا ہے، سمندر میں گر رہا ہے، سمندر کی موجیں ہیں، اور باز جیسا پرندہ جو ایسے بچوں پر تو یقیناً وار کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ نجات دیتا ہے تو سمندر کی موجوں میں بھی اللہ کی ذات نجات ہے. اس لیے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. تو میں عرض کر رہا تھا ہر تکلیف کے بعد راحت. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پریشانی آتی ہے لیکن اللہ پھر آسانی کو لے کر آتا ہے. اس لیے قرآن میں العسر العسر 2 مرتبہ ہے، اور فقہاء نے اصول لکھا ہے المعرفۃ اذا اعیدت معرفتاً کانت الثانیۃ عین الاولی. جب معرفے کا اعادہ معرفے کے ساتھ ہو تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور النکرۃ اذا اعیدت نکرۃً کانت الثانیۃ غیر الاولی. نکرے کا اعادہ نکرے کے ساتھ ہو تو یہ اس کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی تنگی ایک ہوگی، آسانیاں اللہ 2 لے کر آئے گا. تو العسر العسر معرفہ، تنگی ایک ہوگی، آسانیاں اللہ ڈبل لائے گا. اس لیے اللہ آسانیاں زیادہ سے زیادہ لے کر آتا ہے. علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 384 ہجری، ان کی کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں انہوں نے اس قسم کے بڑے واقعات لکھے. اسی طرح امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 281 ہجری کی بھی کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں بھی اس قسم کے واقعات کہ تکلیف آتی ہے تو اللہ تکلیف کے بعد راحت کو انسان کے لیے کیسے لے کر آتا ہے. علامہ ابراہیم بن عبداللہ حازمی نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص گائے کے سامنے اس کے بچڑے کو ذبح کر رہا تھا. مقصد یہ تھا کہ اسے تکلیف پہنچائے. شریعت کا حکم تو چونکہ یہی ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرو تاکہ حتی الامکان اسے راحت ملے، لیکن اس نے قصداً ارادتاً یہ کام کیا کہ گائے کا بچہ ہے اور اس کے سامنے قصداً اسے ذبح کیا تکلیف دینے کے لیے. اثر یہ ہوا اس شخص سے اللہ نے حافظے کی نعمت لے لی، یہ دیوانہ ہو گیا. اب اس پر یہ تکلیف اور پریشانی آئی. ایک دن یہ اسی حال میں مجنون تھا، گھوم رہا تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا. اچانک دیکھا اوپر گھونسلہ تھا اور گھونسلے سے ایک چھوٹا چڑیا کا بچہ نیچے گر گیا. اب وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا تو چڑیا اس کے سر پر آ کر اب وہ آواز نکال رہی تھی، چہچہا رہی تھی. مقصد تھا کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے. تو اس نے وہ بچہ لیا، اسے صاف کیا، اس کو گھونسلے پہ رکھ دیا. اللہ نے اس کی عقل دوبارہ واپس لوٹا دی. اللہ نے اس کی عقل دوبارہ واپس لوٹا دی. تو تکلیف تو آئی، تنگی تو آئی، لیکن اللہ آسانی بھی لے کر آیا. واقعے سے معلوم ہوا برے عمل کی سزا بھی ملتی ہے، نیک عمل کا بدلہ بھی ملتا ہے. برے عمل کی سزا ملی، اللہ نے عقل کی نعمت لے لی. جس عقل کو استعمال کر کے یہ جانور کو تکلیف دے رہا تھا، نیک عمل کا بدلہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے ایک بھلائی کا عمل کیا، اللہ نے بہترین چیز عقل اس کو لوٹا دی. اس لیے میں عرض کر رہا تھا تکلیف جب بھی آئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ رب العزت حالات کی تنگی سے نکالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. حالات بھی اللہ کے امر سے آتے ہیں اور حالات سے نکلنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری نے تاریخ مدینتی دمشق میں، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری نے تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا. ایک شخص اسے سواری کی ضرورت تھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانے کے لیے. تو اس دور میں چونکہ خچروں کی سواری ہوتی، گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی، تو جس جگہ خچر ہوتے تھے یہ وہاں پہنچا اور ان سے کہا میں نے فلاں علاقے میں پہنچنا ہے. تو جو خچر والا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا سامان رکھو. ایک خچر پہ سامان رکھا، اسے بٹھایا، دوسرے خچر پہ وہ بیٹھا اور اسے لے جانے لگا. اس شخص نے راستے میں کہا کہ یہ جو راستہ ہے یہاں سے نہ جاؤ، فلاں راستہ ہے میں اس سے واقف ہوں، وہاں سے چلتے ہیں. لیکن خچر والے نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ بڑا آسان راستہ ہے، یہ بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے، آپ چند لمحوں میں وہاں پہنچ جاؤ گے. تو یہ سمجھے کہ واقعی ایسا ہوگا کہ یہ مختصر راستہ ہوگا اور میں نے نہیں دیکھا ہوگا، ان لوگوں کا تو کاروبار ہی یہ ہے. اب یہ شخص اپنے ساز و سامان کے ساتھ خچر پہ تھا اور جب یہ وہاں سے گزرنے لگے تو درمیان میں گزرتے گزرتے ایک وادی آ گئی اور اس وادی میں اس نے اس کے خچر کو روکا. اس شخص کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا، دائیں بائیں اس کو لاشیں نظر آئیں، خون نظر آیا. تو یہی خچر والے نے اپنی تلوار نکالی اور کہا اب میں تجھے قتل کروں گا اور یہ جتنا ساز و سامان ہے یہ بھی لوں گا.
اس نے کہا یہ لاشیں کس قسم کی؟ اس نے کہا یہ لاشیں یہی ہیں کہ جو بھی ہے میں اسے لے کر آتا ہوں سواریوں پر، یہاں آ کر قتل کر دیتا ہوں اور مال پہ قابض ہو جاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا تو ایسا کر، میرا یہ سامان لے لے، دولت لے لے، پیسہ لے لے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، میں دونوں کام کرتا ہوں، میں دولت بھی لیتا ہوں، جان بھی لیتا ہوں۔ انسان بھی کیسا نادان ہے کہ اسے اپنی طاقت پہ بڑا غرور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے قدموں میں، میرے ہاتھوں میں طاقت، میری کرسی، میرا اقتدار، میرے تعلقات، نہیں سمجھتا وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہت تو تیرے رب کے ہاتھ میں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کائنات کے سب سے بڑے عرش پہ مستوی تو اللہ کی ذات، اصل بادشاہت تو اللہ کی بادشاہت۔ اس نے کہا میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، اب تجھے قتل کرتا ہوں۔ اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پڑھ لے، 2 نہیں 4 پڑھ لے۔ اس نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ قرآن کے حافظ تھے، لیکن کہتے ہیں سارا قرآن اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے۔ کہا قرآن میرے سامنے نہیں آ رہا تھا، قرآن کی ایک آیت میری زبان پہ جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بے چین اور بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں اپنا جانشین بناتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے چین، بے قرار، غمگین، تکلیف زدہ کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ آیت زبان پہ جاری ہو گئی۔ کہا میں ابھی نماز میں ہی تھا، اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں میں ایک انسان ہے، ہاتھ میں تلوار، گویا اس کا قد آسمان سے لگ رہا ہو۔ میں نے اپنی نماز کو پورا کیا، اس نے اس خچر والے کو قتل کیا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ۔ میں نے کہا تو کیسے میری مدد کو پہنچا؟ کہا جب تو نے نماز پڑھی اور یہ دعا کرنا شروع کر دی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ کی طرف سے حکم آیا جاؤ میرے بندے کی مدد کو پہنچو، اس لیے میں تمہاری مدد کو آیا۔ اس لیے دیکھیں تکلیف آئی، اللہ راحت لے کر آیا۔ اس لیے ہر پریشانی کے بعد راحت اللہ کے دروازے سے ملے گی۔ انسان جب بھی غمگین ہو، حالات کا شکوہ نہ کرے، مصائب سے 2-4 ہے صدقہ کرے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے، تلاوت کو زندگی کا معمول بنائے، تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ ہی دعا کو سننے والا ہے۔ پھر اللہ ایسی دعا سنتا ہے، ایسی دعا کہ وقت کے بادشاہ کے ذریعے پھر اللہ انسان کو خلاصی دے دیتا ہے۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ایک کتاب الفرج بعد الشدہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ مہدی کا دور تھا، یہ اپنے دور کا ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے مہدی۔ اس نے ایک دن خواب میں ایک دم بے قرار اور بے چین ہو کر یہ اٹھ گیا۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو یہ خوف کی حالت میں تھا، ایک لرزہ طاری تھا، جسم پر اس کے پسینہ تھا۔ اس نے اپنے خاص وزیر کو بلایا، تو وہ جب اس کے پاس آیا، اس نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں ایک کام کا حکم دوں گا، تم پورا کرو گے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ہم تو حاضر ہیں، آپ جس کام کا کہو ہم پورا کریں گے۔ کہا نہیں تم وعدہ کرو۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا نہیں تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ کہتے میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ مہدی نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے کر مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کی قسم دیتا ہوں اور وعدہ کہ اس کو تم نے ضرور کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، کروں گا، آپ حکم دیجیے۔ کہا کہ تم جاؤ، اس وقت جیل خانے کے اندر فلاں شخص ہے جو علوی ہیں، حسینی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، اہل بیت میں سے تھا، کہا اس کو ناحق گرفتار کیا گیا ہے اور وہ جیل خانے میں موجود ہے، فلاں نام ہے اس کا، تم ادھر پہنچو اور اس کو اسی وقت جیل کا دروازہ کھول کر اسے رہائی دو، اور اس کے سامنے 2 باتیں کہو۔ نمبر 1، اگر وہ چاہے تو اپنے علاقے کو واپس لوٹ جائے، وہ مدینہ کا رہائشی تھا، اگر وہاں جانا چاہے تو اسے سواری بھی دینا، راستے کے لیے دراہم دینار خرچہ بھی دینا، اسے زاد راہ بھی دینا، اور اگر وہ ہمارے پاس محل میں ٹھہرنا چاہے تو اس کے لیے انتظام کر دینا، اعلیٰ سواری، اعلیٰ جگہ اور بہترین کمرہ اسے مہیا کرنا، جب تک ٹھہرے وہ ہمارے پاس ٹھہرے گا۔ تم جا کر اسے 2 باتوں میں سے جس کو قبول کرے وہ تمہیں اختیار دو۔
اب یہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا، رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہے، لیکن بادشاہ وقت کا حکم تھا تو میں فوراً گیا اور میں جیل خانے میں پہنچا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، سارے جیل کے اندر جو قیدی ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں، اور ایک انسان نہایت کمزور لیکن چہرہ چمک رہا ہے اور وہ مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میری نگاہ اس پر پڑی تو میں اس کے قریب بیٹھ گیا تاکہ یہ اپنی نماز کو مکمل کر دے۔ جب اس کی نماز مکمل ہو گئی تو میں نے اس کو کہا تمہارے لیے رہائی کا حکم ہے، اب تمہاری مرضی ہے، یہاں ٹھہرو تو بادشاہ کے محل میں ٹھہرو گے، اعزاز و اکرام ہوگا، اور اگر تم چاہو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اپنے شہر چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے شہر جاؤں گا، میرے والدین بیوی بچے پریشان ہیں، اس لیے میں اپنے علاقے واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب وزیر نے اسے قیمتی سواری، ساز و سامان سب دے دیا۔ اب جب وہ جانے لگا تو اس وزیر نے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آخر یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، رات کے اندھیرے میں بادشاہ اٹھتا ہے، اتنی تاکید کے ساتھ مجھے حکم دیتا ہے، یہ کیا بات ہے، تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں عبادت کرتا رہا تو میری ابھی آنکھ لگ گئی تھی، تو میں جیسے ہی سویا تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں ان ظالموں نے قید کر دیا اور تمہارا قصور کوئی نہیں، تم اٹھو، نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا سکھا دی۔ اس دعا میں الفاظ تھے یا سامع الصوت، اے آوازوں کو سننے والے، یا ناشد العظام بعد الموت، اے موت کے بعد ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو پیدا کرنے والے، صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد کی آل پر درود و سلام ہو۔ اس کے بعد کہا یہ جملہ کہہ دینا کہ اے اللہ تو مجھے اس تکلیف سے نجات دے، میرے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے، اور پھر یہ جملہ کہنا انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب یا ارحم الراحمین، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قادر ہے میں قادر نہیں، تو پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، اے تمام لوگوں میں رحم کرنے والے تو میرے اوپر رحم کر۔ کہا حضور نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی، اب میں یہ دعا پڑھ رہا تھا تو مجھے یقین تھا میری نجات ہو جائے گی۔ وزیر کہتا ہے مجھے اس واقعے سے خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر انہیں یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ اب یہ وزیر دوبارہ لوٹا، بادشاہ کے پاس گیا، مہدی کے پاس، کہا میں نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا، لیکن کہا بادشاہ سلامت، میں نے نوجوان سے واقعہ پوچھا تو اس نے سنایا کہ اسے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے یہ دعا اس کو بتلائی ہے۔ مہدی نے کہا بالکل نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے، میں جو ابھی خواب میں اٹھا ہوں تو مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا مہدی تو نے اس شخص کو کیوں جیل میں ڈالا، وہ تو بے قصور ہے، وہ اہل بیت میں سے ہے، میرے خاندان میں سے، تم نے ناحق ڈالا ہے، ابھی اس کو رہا کر دو، اس لیے میں نے تم سے قسم لی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کو آزاد کر دینا۔ تو دیکھیں تنگی آئی، اللہ راحت لے کر آیا۔ اللہ نے راحت کے لیے اسباب بھی کیسے پیدا فرمائے؟ اللہ نے کسی عام انسان کو ذریعہ نہیں بنایا، اللہ نے ذریعہ بادشاہ وقت کو بنایا، اور وقت کا بادشاہ اٹھ کر اپنے وزیر کے ذریعے رات کے اندھیروں میں دروازہ کھول کر اسے سواری بھی دے رہا ہے، خرچہ بھی دے رہا ہے، اور عزت کے ساتھ اسے رہا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی لے کر آتا ہے۔ انسان پر جو بھی حالات آئیں، مصائب اور پریشانیاں آئیں، سب سے پہلے وہ اللہ کے دروازے پہ رجوع کرے۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، ہر دروازے پہ جھکتا ہے، اللہ کے دروازے پہ نہیں آتا۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے دروازے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 804 ہجری کی کتاب ہے طبقات الاولیاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا علی بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، اور اسے علامہ ابن عساکر کی تاریخ مدینہ دمشق کے حوالے سے لکھا۔ علی بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، کہتے ہیں سفر کرتے کرتے اچانک ایک مچھلی سامنے سے آئی، باقی ساتھی تو سو گئے تھے، علی بن حرب جاگ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ مچھلی بڑی خوبصورت تھی، دائیں طرف سے سامنے آئی، پانی سے سر نکالا، پھر آگے سے، پھر بائیں طرف سے، میں سمجھ گیا یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے غذا ہے،
تو میں نے کہا چلو اسے پکڑتا ہوں. میں نے ہاتھ ڈالا تو بڑی آسانی سے میں نے پکڑ لیا. اب میں نے پکڑنے کے بعد اپنی کشتی میں اسے رکھ دیا. میں نے ساتھیوں کو جگایا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رزق کا انتظام ہے. ساتھیوں نے مچھلی دیکھی تو بڑے خوش ہو گئے. مچھلی کی رنگت اور اس کی خوبصورتی اور جسامت. تو سب نے کہا اسی جزیرے میں کشتی روکتے ہیں اور یہیں پہ مچھلی پکا کر کھا کر پھر آگے کا سفر کرتے ہیں. علی بن حرب کہتے ہیں وہیں جزیرے پر ہم نے کشتی روک دی. ہم نے اس مچھلی کو لیا, تھوڑا سا جزیرے میں آگے بڑھے, لکڑیاں لی, جلائیں, آگ جلائی تاکہ مچھلی پکائیں. ہم نے مچھلی ابھی رکھی ہی تھی, اچانک ہماری سامنے نگاہ پڑی. ہم نے کیا دیکھا, ایک آدمی قتل ہے اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے, اس کے پیٹ پر وار ہوا ہے اور اس کے قریب تلوار ہے. اور دوسرا آدمی بندھا ہوا ہے, اس کے دونوں ہاتھ بھی بندھے ہیں, دونوں پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا ہے اور منہ کو باندھا ہوا ہے اور وہ حرکت نہیں کر سکتا لیکن آنکھیں کھلی ہیں. تو جب ہم قریب گئے اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میرے منہ سے یہ کپڑا نکالو. ہمیں تعجب تھا, اس کے ہاتھ پاؤں بندھے, دوسرا قتل. کہتے ہیں ہم قریب گئے, اس کے منہ سے کپڑا نکالا. اس نے کہا میرے ہاتھ پاؤں کھولو. ہم نے دونوں ہاتھ کھولے, اس کے دونوں پاؤں کھولے. اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ, میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. کہتے ہیں ہم نے اسے پانی پلایا. اس کے بعد ہم نے پوچھا یہ واقعہ کیا ہے, اس شخص کو کس نے قتل کیا اور یہ تمہارے ہاتھ پاؤں کو اس جزیرے میں کس نے باندھ کے تمہیں پھینکا. اس شخص نے واقعہ سنایا, کہا کہ میں تاجر ہوں اور یہ میرا دوست تھا اور ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے. میرے پاس دراہیم دینار بہت زیادہ تھے اور اس دوست کو پتہ تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے. انسان جس پر زیادہ اعتماد کرتا ہے وہی دشمن نکلتا ہے. جس دوست کو آدمی اپنے مستقبل کا سہارا سمجھتا ہے پھر وہی اس کے لیے رہزن اور وہی اس کے لیے جان کا خطرہ بنتا ہے. اس لیے وہی دوست جس کو اس نے زندگی کا ساتھی سمجھا ہوا تھا, تو جب اس جزیرے پہ یہ لوگ اترے تھے تو اسی دوست نے کھانے میں اسے کوئی نشاور چیز ڈال کے دی تھی. تو نشے میں یہ بے ہوش ہو گیا تھا. تو کہا جب میں بے ہوش ہوا تھا اس میرے ساتھی نے میرے ہاتھ بھی باندھ دیے, میرے پاؤں بھی باندھ دیے, میں بے ہوشی میں تھا اور میرے منہ میں یہ کپڑا ٹھونس کر میرے منہ کو اوپر سے باندھ دیا. اب جب اس نے یہ سب کچھ کیا اس وقت تک میں بے ہوش تھا اور جب یہ مجھے قتل کرنے لگا اچانک مجھے ہوش آ گیا. اللہ جسے زندگی دے اسے کوئی مار نہیں سکتا, جسے اللہ موت دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا. اب جب یہ قتل کرنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھا, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, اس شخص کے دونوں ہاتھ بھی بندھے, دونوں پاؤں بھی بندھے اور منہ میں کپڑا رکھا ہوا ہے. ابن الملقن لکھتے ہیں یہ جیسے اس کے اوپر قتل کرنے لگا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے کندھے اور اپنے سینے کے ذریعے سے اس پہ زور دیا. جب انسان کو موت سامنے نظر آتی ہے پھر اس کا ہر عضو حرکت کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے. اس نے بھی کوشش کی, اپنی سینے سے جو اسے زور سے دھکا دیا تو جو اس کے ہاتھ میں تلوار یوں مارنے کے لیے تھی وہی تلوار اس کے اپنے پیٹ میں لگ گئی. تلوار پیٹ میں لگی اور آنتیں اس کی کٹ گئی, یہ وہیں گر گیا. جب نیچے گرا تو اس کے ہاتھ پاؤں تو بندھے تھے لیکن یہ کروٹ لیتے لیتے اس کے اوپر آ گیا اور اوپر آگے وہ تلوار جو پیٹ میں تھی اوپر اپنے سینے سے اس کو دبایا تو اس کی آنتیں کٹ گئی, خون نکلا اور وہ شخص مر گیا. تو دیکھیں جس کو مار رہا تھا وہ بچ گیا اور مارنے والا خود قتل ہو گیا. اور اس نے اس جزیرے کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن اللہ جسے نجات دے اسے کون موت دے سکتا ہے. اب یہ شخص تو یہاں قتل تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. تو جب اس نے واقعہ سنایا تو سارے کشتی والے تعجب میں پڑ گئے, ہاتھ بھی بندھے, پاؤں بھی بندھے, لیکن اللہ نے اسے زندگی دے دی اور جو قاتل تھا اللہ نے اسے موت دے دی. اب کہتے ہیں جب اس شخص کو زندگی ملی وہ بڑا خوش تھا تو ہم نے اسے کہا آؤ ہم تمہیں اپنی مچھلی کا گوشت کھلاتے ہیں. کہتے ہیں جو مچھلی ہم نے جس جگہ رکھی تھی وہاں پہنچے تو دیکھا مچھلی نہیں تھی, تو مچھلی بھی چھلانگیں لگاتی لگاتی نہر میں واپس چلی گئی. تو گویا اللہ نے ان کو مچھلی اس لیے دکھائی تھی تاکہ اس مچھلی کے ذریعے یہ لوگ جزیرے میں پہنچے اور پہنچ کر اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو کھولیں اور اسے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر دیں. جب اللہ راستہ بناتا ہے تو یوں بناتا ہے, جہاں عقل ناکام ہو جاتی ہے وہاں خالق کائنات کی تدبیر شروع ہوتی ہے. اسباب ختم ہو گئے, اللہ رب العزت نے اسباب کیسے بنائے. مچھلی کو سامنے سے ظاہر کیا, مچھلی کو انہوں نے پکڑا, شکار کے لیے وہاں پہنچتے ہیں, مچھلی لوٹ کر سمندر میں آ جاتی ہے اور اس شخص کو اللہ نجات دے دیتا ہے.
اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے۔ اس لیے جب بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پریشانی بھی اللہ کے امر سے اور تکلیف کا دور ہونا بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق